اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار بار قرآن مجید کے آیتوں میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان چیزوں پر کرنے دیکھا ہے تو ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اور اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کا کوئی حکم ہے، اللہ کا کوئی حکم ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ ہوتا تو ہمارے آباء و اجداد ایسا نہ کرتے۔ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ جھوٹ، بہتان، یہ تو ویسے بھی بہت بڑا کیا ہے، گناہ ہے، لیکن اگر وہ بہتان اللہ کے اوپر لگا دیا جائے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے اور اس نے ایسا نہ کہا ہو، یا کئی لوگ کئی چیزوں کو جھٹلاتے ہیں اور وہ حقیقت ہوتی ہے تو وہ تو گناہ ہے، لیکن جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اس سے اور بڑی گناہ۔ تو قیامت والے دن جہنم میں ایک جماعت کو لوگوں کو ڈالا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جن کی مان رہے تھے ان کو پکارو اب کہ وہ تمہیں بچائے جہنم سے، وہ تمہیں جہنم سے بچائے۔ تو وہ کہیں گے ہم سے ہمارے معبود گم ہو گئے، ہم سے ہمارے معبود گم ہو گئے۔ اور ایک جماعت جہنم میں ہوگی، ایک اور جماعت آ جائے گی، تو وہ جو پہلے والے ہوں گے ان کو وہ بعد آنے والے کہیں گے یا اللہ ان کو دگنا عذاب دو۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ انہی کی وجہ سے ہم غلط راستے پہ چلے، ہم نے ان کو دیکھا، انہوں نے ہمیں حکم کیا تو ہم غلط راستے پہ۔ جو ان کے بڑے بڑے سردار ہوں گے وہ سردار کہیں گے کہ ان کو دگنا عذاب دو، اگر یہ ہماری پیروی نہ کرتے، یہ تو انہوں نے ہمارا حوصلہ بڑھایا، یہ زیادہ آتے تھے، یہ ہماری عبادت کرتے تھے تو ہم اور ذرا اکڑ گئے، اگر یہ نہ آتے تو ہم یہ کام چھوڑ دیتے۔ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ تم دونوں کو ہی دگنا عذاب ملے گا، دونوں کو ہی دگنا عذاب ملے گا، اور ایسا عذاب کہ وہ ہمیشہ ہی ہوگا، اور اب اس جہنم سے تمہارا نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ فمن ازلم، کون ہے بڑا ظالم، ممن، اس شخص سے، افترا علی اللہ کذبا، جو گڑے اللہ پر جھوٹ، جو باندھے اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو، یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان لوگوں کو ملے گا ان کا حصہ جو ان کے لیے لکھا ہوا ہے۔ دنیا میں بڑے سے بڑا کافر کیوں نہ ہو، رزق کی تنگی ان کے اوپر نہیں ہوگی، یعنی وہ رزق سے محروم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے دنیا میں تمام جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، چاہے وہ جس مذہب، کافر ہے یا مسلم ہے، سب کو رزق کا وعدہ کیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جس کا وعدہ اللہ نے رزق کا نہ لیا ہو۔ تو ان کو ملے گا ان کا حصہ جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، جو ان کے لیے لکھا گیا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، یہاں تک کہ ہم ان کے پاس آئیں گے ہمارے بھیجے ہوئے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہو۔ فرشتے سے مراد جب وہ عزرائیل علیہ السلام، اب عزرائیل علیہ السلام کے اندر جتنے بھی فرشتے مامور ہیں وہ آئیں گے، یتوفونہم، ان کو موت دینے کے لیے، ان کو موت دینے کے لیے۔ قالو، وہ فرشتے پوچھیں گے، این ما کنتم، کہاں ہے وہ، تدعون من دون اللہ، جس کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے۔ داتا صاحب پہنچ جاؤ، پیر بابا پہنچ جاؤ، دیوانہ بابا پہنچ جاؤ، اخون بابا پہنچ جاؤ، تو
وہ چیزیں مجھے بیٹا دے دو، مجھے بیٹی دے دو، میری شادی نہیں ہو رہی، ادھر نمک ڈال دیا، ادھر چینی ڈال دی، سجدہ کر دیا، تو یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ شرک ہے. یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ ہاں، اولیاء اللہ کے مزارات پہ جانا عبرت کے لیے، یا اولیاء اللہ کے مزارات پہ جانا کہ بندے کا دل نرم ہو، یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ لیکن وہاں پر جا کے بنگ پینا، چرس پینا، اڈے بنانا، یہ پھر اسلام اس کا اجازت نہیں دیتا، اور یہ کسی بھی مسلک میں یہ جائز نہیں ہے. تو اینما کنتم، کہا ہے، تدعون، وہ جس کو تم پکارتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، قالو، وہ کہیں گے، ضلوا عنا، ہم سے گم ہو گئے، ہم سے گم ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم، اور گواہی دیں گے اپنے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ ہم کافر تھے. ہم کیا تھے؟ کافر تھے. یہ کہتے ہیں نا، جو سانپ ہے، جو سانپ زندہ ہوتا ہے وہ کبھی سیدھا نہیں ہوتا، وہ ایسا ایسا جاتا ہے، ٹیڑھا کر کے جاتا ہے، وہ کبھی سیدھا، لیکن جب اس کا سر کچل دیا جاتا ہے تو وہ سیدھا پڑا رہتا ہے. وہ سیدھا کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہم دنیا میں بدعات کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، ہم کیا ہے؟ یہ باقی سارے کیا ہے؟ غلط ہے. لیکن یہ کب پتہ چلے گا؟ جب یہ والی آنکھیں بند ہو جائے گی اور حقیقی آنکھیں کھل جائے گی، پھر پتہ چلے گا کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا میں بھی اور موت تک حق پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دعا ہے، وہ دعا مانگا کرے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھ، میرے دل کو اپنے دین پہ. کہتے ہیں کہ ایک بندہ 80 سال کا عبادت گزار ہوگا، ایسا کوئی حرکت کرے گا کہ وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا اور کفر پہ اس کو موت آئے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور کہتے ہیں ایک ایسا بندہ ہوگا جو 100 سال 80 سال اس نے شرک کیا ہوگا، کفر کیا ہوگا، اللہ کی دشمنی میں اس نے اپنی ساری زندگی گزاری ہوگی، لیکن وہ یہ کلمہ پڑھتا ہوا اس دنیا سے جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پچھلے سارے گناہ معاف، تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا. تو انہم کانوا کافرین، پتہ چل جائے گا کہ ہاں اب ہم بہت بڑے کافر تھے. قال، اللہ رب العزت اب حکم دیں گے، ادخلوا فی امم، ان جماعتوں کے ساتھ چلے جاؤ جہنم میں، فی النار، جہنم میں، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے، من الجن، جنات میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے، انسانوں میں اور جنات میں سے جو بھی جہنم جا رہے تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں. کلما دخلت امت، جب بھی ایک جماعت جائے گی، لعنت اختہا، وہ اپنے پہلے والوں پر، اپنے جیسے پہ لعنت بھیجے گی کہ تمہاری وجہ، تمہارے اوپر لعنت ہو، تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے، تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے. حتی، یہاں تک، اذا ادارکوا فیہا جمیعا، کہ ماننے والے اور منوانے والے دونوں سارے اکٹھے ہو جائیں گے، سارے جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے. قالت اخراہم لاولاہم، بعد میں آنے والا پہلے والوں کو بتائیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء اضلونا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. فآتہم، دے دو ان کو، عذابا ضعفا من النار، جہنم کا عذاب دگنا، جہنم کا عذاب ان کو دگنا دے دو. قال، اللہ رب العزت فرمائیں گے، لکل ضعف، تمہارے سب کے لیے دگنا عذاب ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں، لیکن تم کیا مطلب؟ یہ پہلے والوں کو تو دگنا عذاب ہوگا، جب یہ بعد میں آنے والے جب اتنا وقت گزاریں گے ان کو بھی اتنا ہی عذاب مل جائے، شروع ہو جائے گا. وقالت اولاہم، اور پہلے والے کہیں گے، لأخراہم، بعد میں آنے والوں کو، فما کان لکم علینا من فضل، تمہارے لیے اب ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، اب تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت ہو. یا یہ جو ماننے والے ہیں مرید، یا اپنے پیروں کو کہیں گے،
یہ میں صحیح پیر نہیں کہہ رہا, صحیح مرید نہیں کہہ رہا, جو جس کی عبادت کر رہے وہ کہیں گے کہ اب تم دنیا میں تو ہم آپ کے پاؤں دباتے تھے, سجدے کرتے تھے, لیکن اب اس جہنم میں ہمارے سزا برابر ہے. ہماری سزا کیا ہے؟ اب تمہیں کوئی فضیلت نہیں ہے, اب تمہیں کوئی فضیلت ہو. فذوقوا العذاب, پس چکھ لو عذاب, بما کنتم تکسبون, بسبب تمہارے کیے ہوئے کے, بسبب تمہارے کیے ہوئے کے. کہتے ہیں گناہ بہت بڑے بڑے گناہ ہے دنیا میں, شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے, سود کھلانا کھانا بہت بڑا گناہ ہے, کسی کا حق مارنا بہت بڑا گناہ ہے, لیکن ان سب سے بڑا گناہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک کیا ہے؟ تو جب بہت بڑا گناہ یہ کرتے رہے تو فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون, پس چکھ لو جہنم کا عذاب بسبب تمہارے شرک کے, بسبب تمہارے. اللہ ہماری ہر قسم کی شرک سے حفاظت فرمائے, ہر قسم کی گناہ سے حفاظت فرمائے, اور ہمیں قرآن کی ہی صحیح سمجھ عطا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ.